بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے رکھے۔ آپ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا وہ بیان سنیں جس میں آپ نے ذاکر نائک کو چیلنج مناظرے کا کیا تھا۔ یہ مکمل بیان سنیں، بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی ہے، اور بڑی ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان اس میں بیان کی ہے۔ آپ اس مکمل بیان کو سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ بیان دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی شرفنا بحفلۃ المیلاد، والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد، وعلى آلہ واصحابہ الی ابد الآباد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے نہایت ہی مقدس، معطر اور منور لمحات میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی سرزمین پر پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام آج کی یہ عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس
و تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ سٹیج پر جرنیل اہل سنت حضرت انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب زیدہ شرفہ سربراہ پاکستان سنی تحریک اور قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سرہ العزیز کے نہایت ہی باوفا مرید محمد ایوب مغل نورانی صاحب اور مناظر اسلام مفتی محمد عبدالعلیم جلالی صاحب اور دیگر علماء و مشائخ جلوہ گر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ماہ مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع پر اپنی خصوصی نظر رحمت فرمائیں۔ 7 ستمبر 1974 کو علماء اہل سنت اور بالخصوص قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز کی کاوشوں سے پاکستان کی پارلیمنٹ کے ماتھے پر ایک جھومر سجایا گیا۔ ختم نبوت کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس سلسلہ میں آج کا یہ اجتماع گولڈن جوبلی میں نبوت کے لحاظ سے بھی منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں شروع سے لے کر آخر تک اور آج بھی قائدین اہل سنت اور علماء اہل سنت کی کاوشیں ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا۔ ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا۔ مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا، اٹھا لاؤ یمامہ سے سنا ختم نبوت کا۔ دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جواں ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیاں ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ بنا کلک رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، ہے جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا۔ خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے اپنے آصف کو حساں ختم نبوت کا۔ چونکہ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان گنت اوصاف عطا فرمائے ہیں۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کی خوش بختی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ان سارے اوصاف کو ماننے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ پھر دنیا میں معاذ اللہ بدبخت لوگ، کوئی کسی وصف کا منکر ہے، کوئی کسی وصف کا منکر ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت اور سروری کی بنیاد پر جس طرح آپ کے عاشق دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں اور آپ کی امت ساری امتوں کے مقابلے میں بڑی امت ہے، دوسری طرف کچھ ایسے بدبخت ہیں جن کا صبح و شام کا کام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی وصف
کا انکار کرنا یا اس پر تنقید کرنا معاذ اللہ یہ ان کا معمول ٹھہرا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ رب ذوالجلال نے آپ کو اپنی طرف سے اختیارات عطا فرمائے ہیں، لیکن ایک طبقہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایک عام انسان کی طرح اور ڈاکیے کے ڈاک دینے کی طرح ایک پیغام دینے والے شخص کی حیثیت میں آپ کا تعارف کرواتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات جن کو مختصر بیان کروں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ پاکستان میں باہر سے ایک فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے جس کے موضوعات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف و کمالات کے معاذ اللہ انکار پر مشتمل ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس کے لحاظ سے یہ دعوت دی کہ یا تو اس شخص کو پاکستان آنے سے روکا جائے یا پھر جمہور امت سے ہٹ کر جو اس نے مسئلے اور نظریات گھڑے ہوئے ہیں ان پر وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ میری طرف سے ایک پوسٹ پر ان سب کی دم کو آگ لگی ہوئی ہے، اور ہر سوراخ اور بل سے جو کیڑا مکوڑا باہر نکلتا ہے وہ مجھے پھر چیلنج کر رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سارے جو اتنا شور مچا رہے ہو تو اسی کو ہی تیار کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کا یہ موضوع نہیں ہے، وہ محدث نہیں ہے، وہ فقیہ نہیں ہے، وہ صرف تقابل ادیان کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر وہ صرف تقابل ادیان کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو پھر وہ جمہور امت پر شرک کے فتوے کس منہ سے لگاتا؟ وہ پھر اپنی حد میں رہے، وہ تقابل ادیان پر لیکچر دے۔ وہ جو 14 صدیوں میں امت کا مسلک رہا ہے اس مسلک پر شرک کے فتوے کیوں داغتا ہے؟ وہ توسل، برکت اور تبرک اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے موضوعات پر کس لیے امت کے جو عقائد و نظریات ہیں ان پر مختلف قسم کے تیر برساتا ہے؟ تو آج کا موضوع بھی میں اس جہت میں بیان کر رہا ہوں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار نہیں بنایا بلکہ مختار کل بنایا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو سمجھنے کے لیے چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ جس وقت حج فرض ہوا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تجھ پہ حج فرض کر دیا گیا ہے لہٰذا حج کرو۔ تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کان کے قریب آ کے دائیں طرف سے سوال کیا تفصیل کے بارے میں، العامنا ھذا ام للابد، کہ صاحب استطاعت پر صرف اس سال حج فرض ہوا ہے یا ہمیشہ کے لیے فرض ہو گیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے خاموش رہے۔ دوسری روایت میں ہے اکل عامن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو صحابی دوسری طرف سے آئے اور پھر یہی سوال دہرایا العامنا ھذا ام للابد، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر صحابی نے سوال کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے۔ قربان جائیں، بولیں تو پھر بھی رحمت کے لیے بولتے ہیں، چپ کریں تو پھر بھی رحمت کے لیے چپ کرتے ہیں۔ ان کی ہر ادا رحمت ہے۔
اس لیے کہتے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ امتی کو اگر جھڑکی دیں تو وہ جھڑکی بھی رحمت ہے۔ ای المؤمنین آذیتہ شتمتہ او جلدتہ فاجعلھا لہ صلاۃ و زکاۃ و قربہ تقربہ بہا الیک یوم القیامہ۔ بخاری شریف میں ہے رب ذوالجلال سے دعا کی، اے اللہ مومنین میں سے جس کو میں نے جھڑکی دی ہو، جس کو میں نے مارا ہو، میری وہ جھڑکی، میرا اس کو ڈانٹنا، حالانکہ اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ہے، لیکن چونکہ تو نے مجھے رحمت بنایا ہے تو میری جھڑکی اس کی نماز بنا دے۔ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبًا، نماز بھی بنا دے، زکوٰۃ بھی بنا دے، قربت بھی بنا دے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ ہوتی ہے لیکن وہ روزہ نہیں ہوتا، روزہ رکھیں تو وہ روزہ ہے، وہ حج نہیں ہوتا۔ ادھر کمال یہ ہے کہ جھڑکی ایک ہے، اور وہ ایک جھڑکی نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے اور قربت بھی ہے۔ قربتاً، کیسی قربت؟ تقربہ بہا الیک یوم القیامہ، میرے مولا اس جھڑکی کی بنیاد پر تو نے میرے اس غلام کو قیامت کے دن اپنے قرب میں مقام عطا فرمانا ہے۔ تو جن کی جھڑکی سے اتنے رحمت کے بادل چھا جائیں، ان کی مسکراہٹ کا عالم کیا ہوگا؟ تو بولیں تو پھر بھی رحمت کے کرم چھائیں، رحمت کے بادل چھائیں، اور چپ ہیں تو اس کے اندر بھی ڈھونڈا تو رحمت ہی رحمت نکلی۔ آپ نے فرمایا اقرا تم پوچھتے ہو اور میں چپ ہوں، میں چپ اس لیے ہوں لو قلت نعم، اگر صرف میں نے ایک لفظ بول دیا نعم جس کا معنی ہے ہاں، تو کیا ہوگا؟ لوجبت، پھر ہر سال ہی فرض ہو جائے گا۔ ولا مستطعتم، لیکن پھر تم میں استطاعت نہیں ہوگی ہر سال آنے کی۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لے کر قیامت تک کی امت کو دیکھ رہے تھے، حالات کو دیکھ رہے تھے کہ پیسے ہونے کے باوجود بھی حج کے لیے جانا ایک معنی رکھتا ہے، وقت نکالنا اور مشقت برداشت کرنا۔ فرمایا مجھے تو زبان ہلانے میں کوئی مشقت نہیں ہے، میں صرف نام کہہ دوں گا، مگر میری امت کو قیامت تک نبھانا پڑے گا۔ تو یہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے، چاہوں تو قیامت تک فرض کر دوں ہر ایک پر، اور چاہوں تو زندگی میں ایک بار فرض کروں۔ ویسے تو قیامت تک صاحب استطاعت پر فرض ہے، قیامت تک کا رکن اسلام کا ایک حج ہے، لیکن ایک بندہ اس کی زندگی میں اس کے ہر سال اس پر فرض کر دوں، یہ مجھے اختیار ہے، لیکن میں نے چپ کر کے اور نام نہ کہہ کے اپنی امت پر شفقت کی ہے کہ ایک سال کرنا فرض ہے صاحب استطاعت پر، باقی کرے گا تو وہ نفل ہوگا، فرض نہیں ہوگا، کیونکہ اگر فرض کر دوں اور نہ کرے تو پھر اس کو ترک فرض کا گناہ ہوگا، تو میں اپنی امت کو گناہ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اس واسطے اے اقرا بن حابس، میں تمہارے پوچھنے پر نام نہیں کہہ رہا، خاموش رہ کے بھی تم پہ ابر کرم برسا رہا۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، بڑی توجہ کرنا، اللہ کے نزدیک فیصلہ کیا تھا؟ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس میں معاذ اللہ کوئی کمی واقع نہیں ہونے دیتے، پورے کا پورا پہنچاتے ہیں۔ تو اب حج کا فیصلہ اللہ کی طرف سے کیا تھا؟ کیا یہ تھا کہ ہر صاحب استطاعت بندہ ہر سال حج فرض کرے؟ اگر یہ فیصلہ اللہ کا تھا تو پھر سرکار کو چاہیے تھا کہ پورا پہنچاتے، کہ ہر بندہ جو صاحب استطاعت ہے ہر سال حج کرے، اور یہ نہ فرماتے لو قلت نعم، اگر میں نام کہتا تو پھر فرض ہوتا، پھر تو اللہ کے فرض کرنے پر ہی فرض تھا اور سرکار آگے ضرور پہنچا دیتے۔ اور اگر اللہ کے نزدیک یہ فیصلہ تھا کہ
کہ زندگی میں صاحب استطاعت پر 1 سال فرض کرنا ہے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا؟ جب اللہ 1 سال فرض کرنا چاہتا ہے تو سرکار ہاں کہیں تو پھر ہر سال کیسے فرض ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب صرف اہل سنت کے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو اختیار دے دیا، میرے محبوب مرضی ہے تو زندگی میں 1 بار فرض کر لو، مرضی ہے تو زندگی میں ہر سال فرض کر دو۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم خدا کے تابع ہیں، مگر اپنے حکم میں اللہ تعالیٰ کس طرح کے اختیارات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرماتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہیں۔ ویسے عام لیڈر بولتے ہوئے جب ہوم ورک دیتے ہیں اپنی قوم کو تو سوچتے نہیں کہ ان کو کتنے سال لگیں گے یہ میرے لفظ نبھانے میں، لیکن کروڑوں سلام ہوں مدینے کے چاند کو کہ پورا دین شفقت کے ترازو میں تول کے دیا ہے، اور جہاں تھوڑی سی بھی اضافی شفقت تھی اور وہاں اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہ کر بھی امت پر فضل و کرم فرمایا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لاخرت صلاۃ العشاء الی آخر اللیل، اگر مجھے امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کا وقت آخر شب میں رکھتا کہ 2 بجے جا کے عشاء پڑھو، مغرب کے فوراً بعد عشاء کا وقت نہ رکھتا، لیکن مجھے امت کی مشقت کا خطرہ تھا کہ دن کو کام کاج کریں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، 2 بجے تک عشاء کا انتظار کرتے رہیں تو پھر آرام کیسے کریں گے؟ تو فرمایا میں نے مغرب کے فوراً بعد عشاء کا وقت رکھ دیا۔ تو یہاں بھی اللہ نے محبوب کو اختیار دے دیا کہ مرضی ہے تو مغرب کے فوراً بعد رکھ لو، مرضی ہے تو مؤخر کر لو۔ اور سرکار کی محبت یہ ہے، فرمایا مجھے امت کی مشقت پیش نظر تھی تو میں نے پھر مؤخر ٹائم نہیں کیا، حالانکہ پسند مجھے وہ تھا، میں نے مغرب کے فوراً بعد ہی عشاء کا وقت رکھ دیا ہے۔ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک کما فرضت علیہم الصلاۃ، اگر مجھے امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک بھی یوں فرض کرتا جیسے میں نے نماز کو فرض کیا ہے۔ تو پھر فرمایا مشقت کا خطرہ تھا تو میں نے نماز کو فرض کر دیا اور مسواک کی فضیلت بیان کر دی، الصلاۃ بسواک خیر من 70 صلاۃ بغیر سواک، کہ وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے، جو مسواک کے بغیر پڑھی جائے وہ کم درجے میں ہوتی ہے، اور جو مسواک کر کے پڑھی جائے وہ ان 70 نمازوں سے بہتر ہے جو مسواک کے بغیر پڑھی گئی ہیں۔ فضیلت بیان کر دی، فرض واجب نہیں کیا، کیونکہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے سفر میں یا انسان کے پاس مسواک اسے میسر نہ ہو تو پھر ترک واجب یا ترک فرض پر گنہگار ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلے کیے، اور یہ تب فیصلے کیے کہ اللہ کی طرف سے اختیار تھا کہ مرضی تمہاری ہے، امت تمہاری ہے، محبوب چاہو تو نماز کی طرح مسواک کو بھی فرض کر دو، چاہو تو نماز تو فرض کر دو اور مسواک کو مستحب قرار دے دو، سنت قرار دے دو۔ تو یہ اختیارات دیے گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض حیثیت ڈاکیے والی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب اور مختار کائنات والی ہے۔ اور ایک اختیار وہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لحاظ سے، اور یہ جو تشریع یعنی شریعت بنانے کا اختیار ہے یہ بڑا اختیار ہے۔ بیماری تو ڈاکٹر کی گولی سے بھی دور ہو جاتی ہے، مگر شریعت کا قانون کوئی ڈاکٹر نئے سرے سے یہ شریعت فکس ہو گئی ہے، اب 5 سے 6 نمازیں نہیں ہو سکتی یا 5 سے 3 نمازیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہے اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے
ہر طرح کا اختیار دیا۔ بخاری شریف میں ہے ایک صحابیہ، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دوسرے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اگر کسی نے جنتی خاتون دیکھنی ہو تو میں بتاؤں تمہیں جنتی خاتون، یہ اعلان کر رہے ہیں۔ حالانکہ کچھ بد نصیب ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا پتہ نہیں میرے ساتھ قیامت کو کیا ہوگا۔ لیکن صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو میں بتاؤں، اسی محلے کی جنتی خاتون، اسی علاقے کی جنتی خاتون، یعنی بالیقین جنتی کے لحاظ سے، ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، لیکن کچھ کے لیے خاص اعلانات ہوئے۔ اب یہ اعلان جس سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اخذ کیا کہ یہ جنتی ہیں، اس اعلان کے بارے میں جو استدلال ہے وہ ابن عباس کے سینے میں تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور آج اسی مختار کل کے عقیدے پر اہل سنت و جماعت ہیں۔ فرمانے لگے حاذہ امرأۃ سودا، یہ کالے رنگ کی خاتون جنتی ہیں۔ یعنی سودا تحقیر کے لیے نہیں بول رہے تھے بلکہ تعیین کے لیے بول رہے تھے، وہ تعین ان کا اس طرح اس وقت بیان کرنے میں ہو رہا تھا۔ اب کیسے جنتی ہیں؟ جس دلیل کی بنیاد پر وہ جنتی ہونے کا اعلان کر رہے تھے، اس دلیل کا منکر ڈاکٹر ذاکر نالائق کا طبقہ ہے، اور اس دلیل کو ماننے والے امام احمد رضا بریلوی کے فرزند ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں پاس بیٹھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ خاتون با پردہ وہاں آئیں، تو انہوں نے اپنی درخواست پیش کی، وہ یہ تھی اسراؤ و اتکشف، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، عورت ذات ہوں تو میرا پردہ صحیح نہیں رہتا، فدعوا اللہ ان یعافینی، اللہ سے دعا کرو رب میری اس بیماری کو دور کر دے۔ یعنی میری بڑی تذلیل ہوتی ہے، جب چلتے جاتے کہیں اچانک دورہ پڑ جاتا ہے تو بے پردگی کی بنیاد پر میں بڑی مجبور ہوں۔ وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا معین ایک مسئلہ لے کر آئیں کہ دعا کرو کہ میری بیماری دور ہو جائے۔ جب انہوں نے اپنی درخواست پیش کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا، یہاں صرف بیماریاں ہی دور نہیں ہوتی اور بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ فرمایا ان شئت صبرت فلک الجنہ و ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، کہ یہ مرضی تیری ہے، اگر تم اس بیماری پر صبر کر لو تو پھر تمہاری جنت آج ہی ثابت ہے۔ یعنی تمہاری جنت کا فیصلہ قیامت کو نہیں، آج ہی ہو گیا، تم جنتی ہو اگر تم بیماری پہ صبر کر لو، اور اگر بیماری پہ صبر نہیں کر سکتی تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں بیماری دور ہو جائے گی۔ اب جو اسلوب ہے حدیث کا اور جو اس سے نتیجہ نکالا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ یہ تھا کہ یہ جو اختیار تھا اس خاتون کے لیے دونوں باتوں کا، وہ دونوں باتیں قطعی تھی۔ اگر صبر کرو گی تو تمہارا جنتی ہونا قطعی ہے، آج لکھا جائے گا کہ تم جنتی ہو، اور اگر بیماری دور کرنا چاہتی ہو تو بیماری کا دور ہونا بھی قطعی ہے کہ میں دعا کروں گا بیماری دور ہو جائے گی۔ وہ خاتون بھی بڑی عقل مند ثابت ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری پہ میں صبر کر لوں گی، آپ مجھے جنت عطا فرما دیں۔ اب دیکھیے بات صرف اتنی ہے بخاری شریف میں، آگے پھر یعنی اس نے جو اب کہا نا اسبرو، بیماری پہ میں صبر کرتی ہوں،
اس کے بعد سرکار نے دوبارہ نہیں فرمایا کہ پھر میں نے جنت دے دی یا پھر تو جنتی ہے. ابن عباس نے پہلے لفظوں سے اخذ کیا کہ جب سرکار نے آتے ہی اس کو فرما دیا ہے صبر کرو تو جنت مل جائے گی اور ورنہ میں دعا کروں گا بیماری دور ہو جائے گی، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم کے کہنے پر جنت کا مل جانا، یہ عقیدہ آج ملے گا تو سنی کے سینے میں ملے گا. ورنہ دوسرے تو یہ تقریریں کر رہے ہیں کہ کنفرم سیٹیں بھی اس دن کینسل ہو جائیں گی، فیصلے اس دن ہوں گے، کوئی دے نہیں سکتا، کوئی کچھ کر نہیں سکتا. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم جیسے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بھرے بازار میں اعلان کر رہے ہیں اگر کسی نے جنتی خاتون کو دیکھنا ہے کہ جس کو جنت کی سند مل چکی ہے تو میں بتاتا ہوں یہ جس دلیل سے انہوں نے اس کو جنتی قرار دیا وہ استدلال بنیاد ہے اس مسلک کا جو شاہ رکن عالم کا مسلک ہے، جو بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مسلک ہے، جو داتا گنج بخش کا مسلک ہے، جو بابا فرید کا مسلک ہے اور جو امام احمد رضا بریلوی کا مسلک ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہلے اور فیصلے ہوں اور آپ کے دست مبارک سے شفا ملے، مشکلیں حل ہوں، یہ تو بہت واضح ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تو یہاں تک عقیدہ تھا کہ اگر کوئی کپڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرے پر نور سے لگ جائے وہ کپڑا بھی قبر کی مشکلوں کو دور کر دیتا ہے. بخاری شریف میں 4 بار یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک باپردہ خاتون آئیں اور ان کے پاس چادر تھی، کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسجتھا بیدی، یہ کپڑا میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے. تیار کرتے ہوئے میری نیت تھی، میرا شوق تھا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ پیش کروں گی، یہ تحفہ لے کے میں آ گئی ہوں. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر قبول کر لی اور اتنی قبول کی کہ فوراً اوپر اوڑھ لی اور جو ہی اوڑھتے گئے تو چادر کا ریٹ بڑھ گیا. مجمع میں ایک صحابی کہنے لگے اقصنیہا یا رسول اللہ ما احسن ہذہ، یہ چادر کتنی خوبصورت ہے. فاقصنیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر آپ مجھے عطا فرما دیں. لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. فوراً چادر اتاری اور اپنے منگتے کو عطا کر دی. جب مجلس برخاست ہوئی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. لامہ اصحابہ، اس چادر مانگنے والے صحابی پر باقی صحابہ نے تنقید کی اور تنقید کا سبب یہ سمجھا اور بنایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ویسے ہی ضرورت تھی اور خریدنی تھی، تحفے میں آ گئی تو سرکار نے قبول کر لی. تو یہاں سے منگتا خالی نہیں جاتا، تو تجھے مانگنی نہیں چاہیے تھی جب سرکار کو خود اس کی ضرورت تھی، ورنہ خریدنی پڑتی. تو اچھا تھا تم سوال ہی نہ کرتے، کیونکہ یہاں سے منگتا خالی نہیں جاتا، تو تم نے کیوں مانگی. اب مانگنے والا بھی کوئی جاہل نہیں تھا، بلکہ صحابی ہونا بہت بڑی شان ہے، اور صحابہ میں سے وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا عقیدہ سنیے اور باقی صحابہ کی تائید سنیے اور اس عقیدے پر عمل سنیے. فرمانے لگے رجوت برکتہا حین لبسہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا. اے میرے دوستو،
یہ چادر میں نے کسی اور مقصد کے لیے نہیں مانگی کہ دنیا میں لے کے اوپر یہ چلوں، میں نے یہ برکت کے لیے مانگی ہے۔ رجوت برکتہا، برکت کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں لابسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار کے بدن سے لگی تو اس میں برکت آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر سے لگی تو اس میں برکت آ گئی، تو یہ کیا فائدہ دے گی؟ کہتے ہیں لعلی اکفن فیہا، میں یہ وصیت کروں گا کہ جب فوت ہو جاؤں تو اس چادر کا کفن پہنانا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب یہ جواب جب سنا تو صحابہ سے بڑھ کے توحید پرست کون ہوگا؟ میں ذخیرہ حدیث پر نگاہ رکھتے ہوئے دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس نے تنقید کی ہو کہ عبد الرحمن یہ تم شرکیہ باتیں کر رہے ہو، یا یہ توہم پرستی ہے، چادروں کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ سارے صحابہ اس جواب پر خاموش ہو گئے اور سب نے تسلیم کر لیا۔ اور پھر جس وقت ان کا وصال ہوا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جو زندہ صحابہ تھے انہوں نے اسی چادر کا کفن ان کو پہنا کر اپنا عقیدہ بھی واضح کر دیا کہ قبر کے اندر اور کوئی پاور نہیں جو آسانی دے، پیکر رسول علیہ السلام سے لگنے والا کپڑا بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر دیتا ہے۔ اب دیکھو لوگ کہتے ہیں فلاں کی پہلے جان تھی تو پھر جان نکل گئی، پہلے تو مشکل کشائی تھی پھر مشکل کشائی نہیں۔ میں کہتا ہوں اس کپڑے کے کتنے دل تھے، کتنے دماغ تھے، کتنی اس میں جانیں تھیں، اس میں یہ صلاحیت کہاں سے آئی کہ قبر میں روشنی بھی کرے گی صحابی کی عقیدے کے مطابق، یہ عذاب کو نہیں آنے دے گی۔ صحابہ تو ویسے ہی جنتی ہیں لیکن عقیدہ قیامت تک پہنچا رہے تھے۔ اس چادر کی بیٹری چارج ہونے میں وقت کتنا لگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال اسے اوڑھا؟ ارے سال تو کیا مہینہ بھی نہیں اوڑھا، مہینہ تو کیا ہفتہ بھی نہیں اوڑھا، ہفتہ تو کیا پورا دن بھی نہیں اوڑھا، پورا دن تو کیا پورا گھنٹہ بھی نہیں اوڑھا، بلکہ ایک لمحے میں آئی ہے، دوسرے میں زیب تن فرمائی ہے، تیسرے میں منگتے نے مانگی ہے، چوتھے میں عطا فرمائی ہے، پھر بھی مشکل کشائی ہے، اور حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے۔ ہم ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جن کے پیکر سے دھاگے لگیں تو ان کے بھاگ بھی جاگ جائیں، جن کا عشق جس بندے کے سینے میں آ جائے اس ولی کی طاقت کیا ہوگی اور اس ولی کا مقام کیا ہوگا۔ اب یہ چادر، اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے توہم پرستی کا فتویٰ نہیں لگایا کہ سرکار کے بدن سے لگنے میں اس میں کیا مکس ہو جائے گا، کیا چیز ڈلے گی۔ یہ باتیں ہیں جو وہ جیلم کا گمراہ انجینئر یا یہ ڈاکٹر نالائق اس طرح کے کرنے والے ہیں اور اس کو توہم پرستی کہہ رہے ہیں، اور ان بکوتروں کو پتہ نہیں کہ یہ عقیدہ تو صحابہ کا ہے جو آج اہل سنت کے عقیدے سے یا بریلویت سے مشہور ہے۔ پھر دیکھیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا جو جمعے کے موقع پر اور عید کے موقع پر پہنا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس جبے کو پاس رکھتی تھیں۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جبہ لے لیا۔ اب وہ جبے کا تعارف بھی کرواتی تھیں اور
اس کی تاریخ بتاتی تھیں، کہتی حاذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عام جبہ نہیں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسھا، سرکار اس کو پہنا کرتے تھے۔ لما قبضت کانت عند عائشہ تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ جبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ملک میں تھا۔ لما قبضت قبضتھا، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو حضرت اسماء کہتی ہیں یہ جبہ میں نے لے لیا۔ اب دیکھنا یہ جبہ کرتا کیا ہے، دور ہے صحابہ کا، اور جبے کو پیکر نبوی سے مس کرنے کے بعد 50 سال گزر چکے ہیں، چونکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر 74 ہجری سے بعد تک زندہ تھیں، تو سرکار کے وصال کے بعد اس جبے سے صحابہ کیا لیتے تھے؟ کہتی ہیں نحن نغسلھا للمرضى نستشفی بہا، نحن ہم صحابہ و تابعین کیا کرتے ہیں؟ نغسلھا، اس جبے کو دھوتے ہیں، صاف کرنے کے لیے نہیں، برکت لینے کے لیے، یعنی کہ اس پہ پانی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو نچوڑتے ہیں۔ نغسلھا، نچوڑتے ہیں، دھوتے ہیں، کس کے لیے؟ للمرضى، مردہ مریض کی جمع ہے، بیماروں کے لیے پانی نچوڑتے ہیں۔ کیوں؟ نستشفی بہا، ہم اس جبے کے پانی سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھو کتنے سال ہوئے کہ یہ جبہ پیکر رسول علیہ السلام سے لگا تھا، اس کے اندر وہ چیز ماننا جس سے بیماریاں دور ہوں، یہ کوئی 15ویں صدی کے ملنگوں کی بات نہیں، یہ سرکار کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا نہیں کہ اتفاقاً جبہ کہیں دھویا تھا اور پانی پڑا تھا اور اتفاقاً کسی نے وہ پی لیا اور اتفاقاً بیماری دور ہو گئی، ایسا نہیں۔ کہتے ہیں نغسلھا للمرضى، ہم دھوتے ہی بیماروں کے لیے ہیں۔ یہ جماعت صحابہ ہے، بیماروں کے لیے جبہ دھو کے پانی پینا، یہ ان کا نظریہ تھا کہ اس پانی پینے سے بیماری دور ہو جائے گی۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ نعرہ اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت صحیح ہوتا تو پھر سرکار کے صحابہ میں سے کوئی تو کہتا کہ جبے میں کیا پڑا ہے، رب کو پکارو، اس کو کیوں نہ چھوڑ رہے ہو، اس کا پانی کیوں پی رہے ہو۔ صحابہ سے پڑھ کے توحید کا علمبردار کون ہو سکتا ہے؟ وہ بتا رہے تھے لوگوں توحید یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا، مگر رب چاہے تو پیکر رسول علیہ السلام نبی رحمت کے بدن سے لگنے والے جبے سے لگنے والا پانی بھی مشکل کشائی بھی کرتا ہے، حاجت روائی بھی کرتا ہے۔ یہ نحن نغسلھا للمرضى، مردہ مریض کی جمع ہے، دھوتے ہی اس کے لیے۔ کیا دور صحابہ میں ہی شرک آ گیا؟ کیا دور صحابہ میں ہی بدعت آ گئی؟ کیا دور صحابہ میں ہی توہم پرستی آ گئی؟ ہرگز ایسا نہیں۔ انہوں نے تو دین سنبھالا، انہوں نے تو اعلیٰ چوٹی پر توحید کا پرچم لہرایا۔ وہ بتا رہے تھے کہ مشکلیں اللہ حل کرتا ہے، لیکن سرکار کے پیکر سے لگے ہوئے جبے سے پانی اگر لے لیں تو اللہ کا فضل ہی اس میں شامل ہے، اور مشکلیں جلد جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔ اور لفظوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، یعنی ہمارا عقیدہ تو پھر بھی ثابت تھا کہ اگر حضرت اسماء کہتی کہ غسلناہا، ہم نے ماضی میں ایک بار دھویا اور بیمار کو پلایا اور بیماری دور ہو گئی، ہمارا عقیدہ تو پھر بھی ثابت تھا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ نحن نغسلھا، یعنی خبر فعل مضارع ہے، نحن مبتدا، نغسلھا
اس کی خبر جو کہ مضارع ہے. اس کا معنی بنتا ہے کہ ہم نے اگر 10 بار دھویا تو 10 بار شفا پائی، 100 بار دھویا تو 100 بار شفا پائی، 1000 بار دھویا تو 1000 بار شفا پائی. نحن نغسلھا، ہم اس کو دھوتے ہیں، یعنی بار بار دھوتے ہیں. ایک بار دھونے سے برکت ختم نہیں ہو گئی، اس کی برکت پھر بھی باقی ہے. یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور فضل اور مشکل کشائی اور حاجت روائی ان کپڑوں کے دھاگوں سے لگنے والے پانی کی بنیاد پر ہے. جن کی نسبت والی چیزیں اس قدر مشکل کشا ہیں، وہ خود اللہ کے فضل سے کس قدر مشکل کشا ہوں گے. بس آخری حدیث شریف اس موضوع کی اس وقت پیش کر رہا ہوں، وہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ارسلنی اہلی الی ام سلمۃ بقدح من ماء. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے وہ زوجہ ہیں جن کا وصال سب امہات کے آخر میں ہوا. کافی طویل زندگی انہوں نے پائی. تو صحابہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے ارسلانی اہلی الی ام سلمہ تھا، مجھے میرے گھر والوں نے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا. کس طرح؟ بقدح من ماء، پانی کا ایک پیالہ دے کر. وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْطَبَةً. کہتے ہیں ہمارے صحابہ و تابعین کے زمانے میں یہ رائج تھا کیا کہ جس کو نظر لگتی تھی عینٌ او شیءٌ، بخار ہوتا تھا، سینے میں درد ہوتا تھا، شیءٌ ہر بیماری کو شامل ہے کہ جسے کوئی بھی بیماری لگتی تھی تو وہ پانی کا پیالہ لے کر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلا جاتا تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کیا علاج تھا ہر بیماری کا؟ جب جاتا تھا کوئی پانی جانے والا تو ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے. یعنی پہلے تو وہ چیزیں جو ہیں جدا صرف مس ہوئیں، اور یہ وہ منہ مبارک ہیں جو اگے ہی سرکار کے بدن پہ ہیں، داڑھی شریف اور سر کے منہ مبارک. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس علاج کی چیز تھی. اور انہوں نے رکھے کہاں تھے؟ یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے. وَكَانَتْ تُمْسِكُهُ فِي جُلْجُلٍ مِّن فِضَّةٍ، چاندی کی ڈبیا میں انہوں نے سنبھال کے رکھے تھے. یعنی آج میلاد کے لیے لائٹنگ کریں یا اچھا اہتمام کریں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کسی عام شخص کی ولادت کا دن نہیں، رسولوں کے سلطان کی ولادت کا دن ہے. تو اس پر اسراف کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو منہ مبارک سنبھالنا مقصد تھا. وہ رومال میں بھی باندھے جا سکتے تھے، وہ لکڑی کے باکس میں بھی رکھے جا سکتے تھے، چھوٹی سی ڈبیا میں. ان کو اس زمانے میں جب کہ کھجوریں کھا کے گٹھلی جیب میں رکھی جاتی تھی کہ کچھ بھی نہیں ملے گا، تو گٹھلی منہ میں رکھ کے پانی کا گھونٹ بھریں گے تو کچھ نہ کچھ مٹھاس لگ جائے گی پانی میں، تو وقت گزر جائے گا. اس زمانے میں ام المومنین نے منہ مبارک چاندی کی ڈبیا میں رکھے ہوئے تھے اور یہ بتایا تھا کہ میرے بچوں، قیامت تک کے میرے بیٹو، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ کبھی ان سے ہمسری کے دعوے نہ کرنا. تمہارے بال کوڑے کے ڈھیروں پہ ہوتے ہیں، ان کے منہ مبارک چاندی کی ڈبیوں میں سنبھالے جاتے ہیں، اور تمہارے بالوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں. ان کے منہ مبارک جس پانی میں غسل کر لیں وہ مشکل کشا بن جاتا ہے. اب جس وقت پیالہ پہنچتا، دستک دیتا دینے والا، آپ وہ ڈبیا نکالتی، کھولتی، منہ مبارک نکالتی، پیالے میں ڈالتی، خد خدت ہو پیالے کو خود جنبش دیتی. جب منہ مبارک پانی میں غسل کر لیتے
تو ان کو نکال کے پھر ڈبیا میں رکھ دیتی. سنبھالا، وہ پانی بیمار پیتا تو شفا پا جاتا. اب یہاں کئی باتیں قابل غور ہیں. دور صحابہ ہے، ام المومنین خود زندہ ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے. تو انہوں نے کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بیٹو کل نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور تم نے یہ شرک شروع کر دیے ہیں؟ اگر یہ 2 نمبر پارٹی کا عقیدہ صحیح ہوتا تو ام المومنین کو سب سے پہلے دین کی حفاظت کرنی چاہیے تھی اور توحید کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. جو آتا پیالہ توڑ دیتی کہ شرک کے لیے آئے ہو، کوئی بھی میرے دروازے پہ نہ آئے. لیکن وہاں تو یہ ہے کان اذا اصاب الانسان، جب بھی کسی انسان کو نظر لگتی تھی یا کوئی بیماری لگتی تھی تو وہ پانی کا پیالہ بھر کے ام المومنین کے پاس چلا جاتا تھا. مومنین نے کیوں نہیں فرمایا کہ تم جہاں بیٹھے ہو وہاں بیٹھ کے یا اللہ مدد کہو اور تمہاری مشکل حل ہو جائے گی؟ اور یقیناً اللہ کو پکارنے سے اللہ مشکل کشائی فرماتا ہے. لیکن یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے منہ مبارک سے جو برکت ملتی ہے یہ غیر کی برکت نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی برکت ہے. یہ رب نے برکت ڈالی ہے. اس برکت کو ماننا کل صحابی کا کام تھا، آج سنی کا کام ہے. اس برکت کو ماننا کل صحابی کا کام تھا اور نہ ماننا آج وہابی کا کام ہے. دیکھو نا، پروسیس چھوٹا سا نہیں. بیمار بندہ ہے، گھر میں مشورہ ہوا کہ اس کا علاج کروانا ہے، چلو فلاں کو پیالہ دے کر بھیجو. پیالہ لیا، پانی بھرا، سفر کیا، ام المؤمنین کے دروازے پہ دستک دی، ان کو اپنی درخواست پیش کی، بیماری بتائی. انہوں نے وہ طبیہ کھول لی، منہ مبارک نکالے، پیالے میں ڈالے، پھر نکالے. اب جس وقت وہ پانی صحابی پینے لگا اتنی دیر تک خیال نہ آیا کہ میں شرک کر رہا ہوں، معاذ اللہ. لمبا پروسیس ہے. تو پتا چلا یہ شرک نہیں تھا، یہ ابن عبد الوہاب کا انجینئرڈ فتویٰ ہے شرک کا، جو یہود و نصارہ کے کہنے پر امت پر لگایا گیا. چونکہ وہ ہمارے دین کی وجہ سے ان کے دین منسوخ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بھی پھر ایسا کریں گے کہ تمہارے اندر بھی توحید ایسی بیان کریں گے کہ ٹانگے کی سواریاں توحید پر رہ جائیں گی، باقی سب مشرک ہوں گے. ایسی پارٹی بنائیں گے. تو یہ ان کے کہنے پر امت مسلمہ پر شرک کا فتویٰ لگا دیا گیا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے. لیکن آج پوری دنیا پر 1.5-2 ارب مسلمان، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ہے. اور سرکار نے فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، چونکہ قرآن میرا معجزہ ہے تو قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتیں ایک طرف ہوں گی، میری اکیلی امت کا مجمع ان سے بڑا ہوگا. اور فرمایا لن یزال امر هذه الامت مستقیما، فرمایا میری امت کا امر ہمیشہ مستقیم رہے گا. ایسا نہیں کہ شہروں کے شہر شرک میں ڈوب جائیں. اگر ایسا ہونا ہوتا تو یہ آخری امت نہ ہوتی، پھر اس کے بعد کوئی اور آتی جو رب مثال دیتا کہ یوں ہوتی ہیں امتیں. یہ امتیں شرک نہیں ہے، یہ امتیں توحید ہے. وہ جو پہلی شرک والی تھی انہوں نے تو اپنی کتابیں بیچ دیں، آیات بیچ دیں. اور یہ امت وہ ہے کہ جس نے کتاب بھی بچا کے رکھی ہے، محبوب کا ہر خطاب بھی بچا کے رکھا ہے، قرآن بھی باقی ہے، ایمان بھی باقی ہے. اس واسطے یہ امت توحید ہے. اور جو برکت اور تبرک کا عقیدہ اور توسل اور وسیلے کا عقیدہ اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دیا ہوا عقیدہ، آج بھی یہ امت اس عقیدے کی چمک میں اللہ کے فضل سے موجود ہے. اور آج بھی جس قدر مضبوط عقیدہ توحید ہے اس امت کا، اس کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی.
میں پورے یقین سے کہتا ہوں پہلی امتوں کو سامنے رکھو، ان کے عظیم لوگ عظیم تھے، ان میں ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بکے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ اور میرا یقین ہے علماء فضلاء، علماء و مشائخ یہ تو اپنی جگہ، ملتان شہر کے کسی عام مسلمان کو جو زیادہ مالدار بھی نہ ہو، بہت کمزور ہو مالی طور پر، خدا نخواستہ اسے کوئی بت پرست سیٹھ آ کے کہے تو چل میرے ساتھ، ایک بار میرے بت کو سجدہ کر دے، میں تجھے اس سجدے پر کروڑوں روپے دوں گا۔ تان کا غریب سا مسلمان بھی یہ کہے گا کہ میں یہ پیسے تیرے منہ پہ مارتا ہوں، میں بت کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ امت توحید ہے۔ اس پر یہ الزام شرک کا، یہ کفر کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ جس طرح اقبال نے کہا تھا جب اسماعیل دہلوی کہنے لگا کہ نماز میں خیال آ جائے تو یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، وہ میں بکواس روایت نہیں کرتا، اقبال نے کہا تھا سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نماز ہند میں نظر برمن ہو گئی۔ کہ ایک وقت تھا کہ نمازوں سے اسلام کی دھاک بیٹھی تھی، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ دہلی برانڈ توحید میں کہ کہنے لگے نماز میں گائے گدے کا خیال آ جائے تو وہ تو ہو سکتا ہے معاذ اللہ نبی کا خیال نہ آئے، گائے گدے کا آئے گا تو ادب سے نہیں آئے گا، نبی کا آئے گا تو ادب سے آئے گا، اور نماز خدا کی ہو اور ادب نبی کا ہو، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ معاذ اللہ اس طرح کی جو نمازیں آئیں جو تعظیم نبی سے خالی ہوئیں، اور ادھر اقبال کہتا ہے شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، کہ آپ کا عشق امامت کرواتا ہے تو میں پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کیجئے کہ ہزاروں طوفان آئے، ہزاروں فتنے آئے، ہزاروں آفتیں آئیں، یہ اولیاء کرام ہیں، یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے مجددین ہیں، مصلحین ہیں، مشائخ ہیں، امت کے محدثین مفسرین ہیں کہ جن کی برکت سے ہمارے ایمان محفوظ ہیں۔ اب ہم پر ہے کہ ہم اگلی نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود یہ سیکھیں اور آگے سکھائیں، اور اپنے آپ کو متحد مضبوط کریں۔ اور آخر میں بھی اپنی طرف سے اس قرارداد کو جو حضرت علامہ نے پیش کی دہرانا چاہتا ہوں۔ قادیانیت سب سے خطرناک ٹولہ ہے اسلام کے خلاف۔ یہود، نصارہ، ہندو ہمارے ان سے بڑے واضح اختلاف ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، مگر وہ ہمارے کلمے کا دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ جو تمہارا کلمہ ہے یہ تمہارا نہیں ہمارا کلمہ۔ سکھ ہم سے ہمارا کلمہ نہیں چھینتے، ہندو ہم سے ہمارا کلمہ نہیں چھینتے، یہودی اور نصارہ ہم سے ہمارا کلمہ نہیں چھینتے، مگر قادیانی جو ہیں ہم سے ہمارا کلمہ چھینتے ہیں۔ ریویو آف ریلیجنز میں یہ لکھا ہے، یہ قادیانیوں کی کتاب ہے، مرزا بشیر محمود کی، اس کو کہا گیا کہ جب مرزے کو تم نے نبی بنایا ہوا ہے تو ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے، تو کلمہ بھی بناؤ اس کا۔ تو اس نے کہا ہم کلمہ نیا تب بنائیں جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا کلمہ نہ ہو، وہ تو کلمہ ہے ہی ہمارا۔ اب دیکھو ظلم ان کا، ٹریڈ مارک اپنا کوئی کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتا، کلمہ کوئی کسی کو کیسے استعمال کرنے دے؟ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں متعدد حوالے ان کی کتابوں کے دے سکتا ہوں۔ نقل کفر کفر نباشد، وہ کہتے ہیں اس میں جو لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے مراد وہ محمد نہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا سے چلے گئے اور پھر دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں آئے، اور مرزا قادیانی نے لکھا من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا،
کہ جس نے میرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں. سارا وجود ان کا وجود میرا وجود ہو چکا ہے. دیکھو جن کے بلال جیسا کوئی نہ ہو تو آمنہ کے لال جیسا کون ہو سکتا ہے. اور یہ کمینہ یعنی کتنی بڑی ان کی سازش اور کس قدر ان کا حملہ ہے اسلام پر اور کتنی ناقابل برداشت بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ اس ملعون دجال پہ بولنے. اور یہ جو اپنی مرکزوں میں کلمہ لکھتے ہیں تو اس معنی میں لکھتے ہیں اور اس بنیاد پر ہر فرد ان کا گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے اور ہر وقت ان کا محاسبہ ضروری ہے. اور یہ جو مبارک ثانی کیس ہے کتنی بار اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی گئی اور اب بھی مجھے بہت زیادہ تشویش ہے کہ جو یہ تفصیلی فیصلہ لیٹ کیا جا رہا ہے وہ صرف غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے یہ جھنڈے ہو جائیں کہ مطالبہ منظور ہو گیا اور پھر نیا فیصلہ لکھا جائے گا تو شکیں جو واپس لی ہوئی ہیں پھر کسی نہ کسی طرح اور لفظوں سے اور طریقے سے داخل کر دی جائیں گی اور اپنا کام پھر نکال لیا جائے گا. تو آج کا یہ مدینہ الاولیاء ملتان کا اجتماع مطالبہ کرتا ہے حکومت پاکستان سے کہ نامبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ ہے تفصیلی طور پر جلدی طور پر اس کا اعلان کیا جائے. جلدی طور پر جلدی سے جلدی اس فیصلے کو تفصیلی منظر عام پر لایا جائے. کیا آپ سب کو یہ قرارداد منظور ہے؟ منظور ہے؟ منظور ہے؟ پھر کہو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک.